بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے پری بلو ہیون سرکس کے ساتھ میلوں کا سفر طے کر چکی تھی اور اب تاروں اور رسیوں پر کرتب دکھانے کے علاوہ اسٹیل بار پر کرتب دکھانے میں اس سے زیادہ ماہر کوئی دوسرا شخص سرکس میں نہیں تھا۔ پری تو بلو ہیون کا ایسا اثاثہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ عارف خان بابا سینہ تان کر کہتے، پری انگریزی بولتی ہے اور پری رنگ میں پری کی چھڑی جیسی کرشمے دکھاتی ہے۔ مسز بیٹا اپنا کریڈٹ لینا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ سرکس رنگ میں شام کے وقت پری سے زیادہ پرجوش، ماہر اور میلہ لوٹ لینے والا کوئی دوسرا فنکار نظر نہیں آتا تھا، مگر دن کے وقت پری سرکس کی خاموش چھولداریوں میں سے کسی ایک میں ایک بالکل مختلف پری ہوتی تھی۔ سرکس میں آئے روز نئے نئے لوگ شامل ہوتے تھے، کچھ عرصہ گزار کر چھوڑ جانے والے بھی کئی ہوتے تھے۔ مجھے مسخرہ بننے کا شوق ہے، میں گھر والوں سے چھپ کر آیا ہوں۔ کوئی درخواست کر رہا ہوتا، مجھے ہاتھی اور گھوڑوں کے ساتھ کرتب کرنے ہیں جناب، میں نے ٹی وی پر یہ کرتب دیکھے ہیں، مجھے اپنے پاس جگہ دے دیں۔ کوئی اور کہتا سنائی دیتا، گولداروں پر چل کر کرتب دکھانے کا دعوے دار ہوتا، اور کسی کا خیال ہوتا کہ اس سے بہتر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل کوئی نہیں چلا سکتا۔ آنے والوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہوتے تھے۔ پر یہ ایسے منظر بچپن سے ہی دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اکثر یہ لڑکے اور لڑکیاں عمر میں اس سے بڑی ہوتی تھی۔ پہل اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، مگر جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی اس کا شعور بھی بیدار ہو رہا تھا، اور کئی قسم کے سوال اس کے ذہن میں اٹھنے شروع ہو چکے تھے۔ لوگ جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے تو اپنے گھر بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کو دیکھ کر سوچتی، میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں؟ اس کا ذہن ان سوالوں کی زد میں رہنے لگا تھا۔ ارے تو سرکس کی جم پل ہے پری، عارف بابا نے ایک بار اس کے سوال کے جواب میں کہا تھا۔ تو سرکس کی بیٹی ہے، سرکس ہی تیرا گھر ہے، اور ہم سب جو کرتب سکھانے والے ہیں تیرے ماں باپ ہیں۔ تو دیکھتی نہیں سب تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، سب کے لیے تو کتنی اہم ہے۔ وہ اس کا دل راضی کرنے کی کوشش میں کہتے، مگر پری کا دل ان جوابوں سے کبھی راضی نہ ہو سکا۔ وہ 10 سال کی عمر میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں موجود کسی بھی شخص کی بیٹی نہیں تھی۔ یہاں کوئی عورت اس کی ماں نہیں تھی، نہ کوئی مرد اس کا باپ تھا۔ چند ماہ اور آگے کھسکنے پر اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اس حقیقت پر کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اپنا ننھا سا دل کتابوں اور تربیت کے علاوہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگانا شروع کیا۔ سرکس کی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے باعث وہ بلا روک ٹوک سرکس سے متعلق ہر شخص سے بات کر سکتی تھی اور اس کے کام کے متعلق پوچھ بھی سکتی تھی۔ وہ چھولداریاں نصب کرنے، سامان سجانے، سرکس رنگ تیار کرتے لوگوں کا کھانا بنانے، جانوروں کا راتب تیار کرنے والوں سے لے کر نئے پرانے تمام فنکاروں پر ان سے چھوٹی ہونے کے باوجود روب جما کر بات کر سکتی تھی۔ اور کچھ عرصہ اس نے ایسا بھی کیا۔ یہ سب لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس کی ایک شکایت پر وہ اپنے کام سے برطرف کیے جا سکتے تھے، مگر وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس مشغلے سے بھی اکتا گئی۔ جانوروں کی تربیت دینے والے ایریا میں کم ہی کوئی دوسرا شخص جا سکتا تھا سوائے ان کو تربیت دینے والوں کے۔ پری کو وہاں جانے سے بھی کوئی نہیں روکتا تھا، مگر یہاں کے مناظر ہلا دینے والے تھے۔ پری نے اپنی آنکھوں سے خوفناک جانوروں کو ہفتوں کی تربیت میں انسانی اشارے کے سامنے بھیگی بلی بنتے دیکھا، جن کے تصور سے ہی عام انسانوں کو خوف آ جائے۔ کچھ ہفتوں میں اس کی برداشت جواب دے گئی، اور اس کے بعد اس نے فرصت کے دنوں میں ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اپنی چھولداری میں چارپائی پر لیٹے لیٹے دن گزارنے شروع کر دیے۔ انہی دنوں میں اس نے سرکس سے باہر کی دنیا کے بارے میں سوچا۔ اس کے تصور میں وہ زندگی آتی ہی نہیں تھی جو سرکس کے باہر ہو سکتی تھی۔ جب کبھی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے، وہ راستوں میں نظر آنے والے مناظر کو دیکھتی اور اسے لگتا سب سے اچھی زندگی سرکس کے اندر ہے۔ وہ اس سے آگے کا شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس نے فن کے مظاہروں کے دوران پہنے جانے والے اپنے مختلف قسم کے
ملبوسات پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کے اس غور نے اس کے ملبوسات کو تنوع اور جدت عطا کرنا شروع کر دی۔ واہ بھئی، اپنی پری کے تو کاسٹیومز ہی الگ ہوتے ہیں۔ عارف خان بابا کے کلغی میں ایک اور پر لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سے عمر میں بڑی لڑکیاں جو سرکس میں کام کرتی تھیں اس کو ملنے والی اہمیت سے جلتی تھی۔ وہ اندر سے اپنی زندگی سے کتنی ہی غیر مطمئن سہی۔ اس احساس نے تو باقی لوگوں سے اس سے حسد کرتے ہیں۔ اسے اپنے کام میں مزید محنت، جدت اور تنوع پیدا کرنے کا جنونی بنا دیا۔ بلیو ہیون سرکس میں سارا خان عرف پری کو سرکس کی ملکہ بن جانے میں اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ شاہ بانو نے ماہنور کو غور سے دیکھ کر اپنی تسلی کرنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل نارمل تھی یا نہیں؟ تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماہنور نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسے ہی، شاہ بانو نے اس پر سے دھیان ہٹا لیا۔ تم مجھے اتنے عرصے سے جانتی ہو شاہ بانو، کیا میں پہلے کبھی تمہیں یوں اب نارمل لگی؟ اپنا سامان شاہ بانو کے گاڑی میں رکھنے کے بعد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ماہنور نے شاہ بانو سے کہا، مجھے تو اب بھی نارمل نہیں لگ رہی۔ شاہ بانو نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، میں ابھی کے نہیں، میوزیکل نائٹ والے روز کی بات کر رہی ہوں۔ ماہنور نے سامنے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس روز؟ شاہ بانو کی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا کہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کسی کو اس طرح ریئیکٹ کرتے دیکھ کر یوں ہی پریشان ہوتی جیسے تم ہوئی۔ ماہنور نے اعتراف کیا، وہ ری ایکشن نہیں تھا۔ شاہ بانو نے گیئر بدلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ جو کچھ تھا اس وقت تماشا بن رہا تھا۔ اس نے بدستور سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ ماہنور نے چونک کر شاہ بانو کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتی ہو ماہنور؟ شاہ بانو نے اس کی طرف دیکھا، 1000 کے مجمع میں تم ایک لڑکے کا بازو پکڑ کر چیخ چلاؤ گی تو کیا اس کا کوئی عقیدت کا اظہار قرار دیا جائے گا؟ وہ سادہ ترین لفظوں میں تماشا تھا جس دیکھ کر لوگ محظوظ ہو رہے تھے، جملہ بازی کر رہے تھے اور بہت سے اس لمحے کی تصویریں بھی لے رہے تھے۔ شاید کسی نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی ہو۔ شاہ بانو کے لہجے میں خفگی تھی اور غصہ بھی۔ ماہنور کو لگا اس کے جسم کا سارا خون چہرے کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں جمع ہو گیا ہو، وہ کسی بھی لمحہ پھٹ گیا ہو، پھٹ کر باہر بھی آ سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں نے بھی مجھ سے ہی کیا ہوگا، اس نے کچھ دیر کے بعد برائی آواز میں کہا۔ شاہ بانو نے پورا دھیان گاڑی میں ڈرائیو کرنے پر مبذول کر لیا تھا۔ آئی سویئر شاہ بانو، ماہنور نے بے بسی سے کہا۔ میں تو سمجھتی ہوں ماہنور، شاہ بانو نے بدستور سامنے نظر جمائے ہوئے جواب دیا، مگر لوگ نہیں۔ ماہنور اپنے آنسوں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید میں وہموں کا شکار ہو گئی ہوں، اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، مگر یقین کرو مجھے کئی بار مختلف جگہوں پر ایک ہی شبیہ کے لوگ نظر آئے ہیں۔ شاہ بانو نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر بار ان کے کام مختلف ہوتے ہیں، ہر بار جگہ مختلف ہوتی ہے، ان کی موجودگی کے پس منظر مختلف ہوتے ہیں، مگر ہر بار کبھی چہرے، کبھی آنکھیں، کبھی ہاتھ اور کبھی آواز اتنی مماثل ہوتی ہے کہ میرا ذہن معاف ہونے لگتا ہے، پھر میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ شاہ بانو نے پوچھا۔ کافی عرصہ ہو گیا، جب میں گاؤں گئی تھی اس وقت سے۔ ماہنور نے سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر نظر جماتے ہوئے کہا، میں کوئی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہوں۔ شاہ بانو نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا، لیکن جو تمہاری کیفیت ہے اسے شاید یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ماہنور شاہ بانو کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی۔ چلو خیر، اب ہم ساتھ رہیں گے، کچھ دن گھومیں گے پھریں گے، تمہارا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ بانو نے عبید کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا اور گاڑی کا ہارن بجانے لگی، میں اس کو اپنی بات سمجھا سکتی ہوں، نہ یہ سمجھ سکتی ہے، پھر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ ماہنور نے عبید کے گھر کے پورچ میں گاڑی سے اترتے ہوئے سوچا۔ تمہارا اسکیچ 50,000 میں بکا ہے ماہنور، اس رات کھانے کی میز پر عبید بھائی نے اچانک اسے بتایا۔ پلیٹ میں چمچہ چلاتا اس کا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ مگر میں نے تو نہیں بیچنا تھا عبید بھائی، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہاں بھائی، میں نے بھی اس لڑکے کا تمہارا پیغام دے دیا تھا، مگر وہ مفت میں لینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر شہراز جو میرا کولیگ ہے،
اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک مناسب سی رقم اس سے لے کر تمہاری طرف سے کسی رفاہی ادارے کو دے دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عبید بھائی نے سب کچھ کر لینے کے بعد اسے یوں بتا دیا تھا جیسے انہیں یقین ہو اس پر وہ برا نہیں مانے گی. ہاں ٹھیک ہے. وہ ایک بار پھر خوش ہو گئی. شاہ بنو سید پور میلے کی ویڈیو میری USB میں موجود ہے. تم کاپی کر لینا. عبید بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا. حیرت ہے، میں اس روز سے تمام سوشل ویب سائٹ کو YouTube وغیرہ سب چیک کر چکی ہوں، کہیں مجھے اس سے متعلق کچھ نہیں ملا. شاہ بانو کو اچانک یاد آیا. سب رائٹس موجود محفوظ ہیں. سختی سے کہا. آرڈر ہو چکا ہے، اس لیے کہیں یہ نہیں چلائی جائے گی. عبید بھائی نے اطلاع دی. سو اسٹرینج. شاہ بانو حیران ہوئی. اتھارٹیز عبید بھائی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے. اور ہاں 2 منٹ کے بعد ہی عبید کمرے میں واپس آ گئے. مانور میں نے اسکیچ خریدنے والے لڑکے کو غور سے دیکھا تھا. وہ کسی طرح بھی سنگر کی طرح نہیں لگ رہا تھا. اس کا اتا پتہ نام نشان پوچھا. شاہ بانو نے پانی پیتے ہوئے مانور کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے سرخ ہو گیا تھا. اس کا کارڈ میرے پاس پڑا ہے، دیکھ لینا، حمید نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل کے چلے گئے. شکر کرو کہیں کوئی تصویر و کوئی ویڈیو نہیں لگی. شاہ بانو نے مانور کو تسلی دینی چاہی مگر مانور کسی گہری سوچ میں گم تھی. پھر مجھے کیوں ایسا لگتا ہے مجھے ہی کیوں، وہ سوچی چلی جا رہی تھی. اس اصرار کا جواب اس کو شاید کوئی نہیں دے سکتا تھا. اس نے رات بھر جاگنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر کبھی سوچے گی بھی نہیں، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن صبح جب اس نے وقت دیکھنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنا سیل فون آن کیا، فون پر ایک نامعلوم نمبر اس کے لیے پیغام موجود تھا. اس نے پیغام کھولا. مانور، میں سخت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں اتنی کوفت اٹھانا پڑی. پیغام پڑھتے ہوئے نور کا ذہن ایک بار پھر معاف ہونے لگا. اس نے اپنے ذہن کو ایک بار پھر شفاف ہونے سے روکا. وہ ذہن پر لکھی تحریروں کو قائم رکھنا چاہتی تھی. ایک لمبے عرصے سے وہ جس واہمے کا شکار ہو رہی تھی، اس کا اصلاح اسے خود ہی کھولنا تھا. اس نے سر جھٹک کر نظریں دوبارہ آنے والے اسی پیغام پر جمائیں. یہ پیغام جس کسی نے بھی بھیجا تھا، اسے بلا سوچے سمجھے ان سے رابطہ کرنا تھا. شاید کوئی گراہ کھلے. اس نے اس نمبر پر کال ملائی. 2-3 بار بیل ہونے کے اس کی کال وصول کر لی گئی. السلام علیکم ماہنور، مجھے یقین تھا تم کال کرو گی. دوسری طرف سے بولے گئے الفاظ نے ماہنور کو حیرت کا ایک نیا جھٹکا لگا دیا. وہ کون تھا جو اس سے اتنی بے تکلفی سے مخاطب تھا؟ تم کون ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا. میں کبھی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوا سوائے اس کے جو مجھ سے پوچھے تم کون ہو. جواب میں کہا گیا. کیا مطلب؟ کیا کون ہو تم؟ ماہنور کا اعتماد ایک دم متزلزل ہو گیا. الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلنے لگے تھے. ریلیکس ماہنور، دوسری جانب سے اسی سکون اور اعتماد کے ساتھ کہا گیا جس کے ساتھ پہلے جملے کہے گئے تھے. پلیز مجھے بتاؤ تم کون ہو. ماہنور کے لہجے میں اضطراب تھا. میں نے ابھی خلیل جبران کو کوٹ کیا ہے سوال کے جواب میں. پھر یہ مت بجھاؤ، مجھے بتاؤ پلیز. ضرور بتاؤں گا. میری وجہ سے تم اتنی پریشان ہوئی ہو کہ میں دل میں سخت شرمندہ ہو رہا ہوں. کب بتاؤ گے؟ اب بتا بھی چکو. مانو نے اپنی ہتھیلی میں آئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے فون دوسری طرف منتقل کیا. میں اس بات کی تفصیل سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا تھا، اور یہ تفصیل فون پر سنائی نہیں جا سکتی. نہیں، تم ابھی بتاؤ تم کون ہو. مانور نے آپ کے سخت لہجے میں کہا. میں نے کہا نا ماہنور، میں اس کے آغاز سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بندر کے تماشے والے سے لے کر میوزیکل نائٹ کے سنگر تک ایک ایک بات کی وضاحت. ماہنور کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. تو تمہیں کیسے معلوم؟ الفاظ بے ربط انداز میں اس کے منہ سے پھسلے. مجھے ہی تو معلوم ہے. دوسری جانب سے نرم لہجے میں کہا گیا. میں تم سے کہیں ملنا چاہتا ہوں ماہنور. کب؟ کہاں؟ ماہنور نے بغیر سوچے سمجھے کہا. جہاں تمہارے لیے ممکن ہو اور اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو. وہ کہہ رہا تھا. ہاں ضرور. ماہنور نے ایک بار پھر بغیر سوچے سمجھے کہا. میں ضرور تم سے ملوں گی. بتاؤ کب اور کہاں.
ओके, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बताता हूँ। दूसरी जानिब से एक लंबा सांस लेने के बाद कहा गया। फ़ोन बंद हो गया। सेल फोन हाथ में पकड़े महानूर हैरत से ज़दा बैठी थी। क्या इसको फ़ोन करने पर होने वाली गुफ्तगू का यकीन कर लेना चाहिए था? क्या इसे इससे मिलने पर रजामंद हो जाना चाहिए था? इसके इर्द गिर्द सवालों का हजूम था और इसे इनमें से किसी एक का जवाब भी नहीं देना था। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने जहन पर छाए वाहमों के गुबार को धोना था। इसीलिए इसने नताइज को अवाक़िब पर गौर किया बगैर इसके कॉल का करना था, जिसमें वो बताने वाला था कि वो इससे कब और कहाँ मिले। इस कॉल को सुनने के बाद इसे हर सूरत में इस शख्स से मिलना था। बंदर के तमाशे वाले से कल्चरल फेस्टिवल के सिंगर की कहानी सुनने के लिए। पापड़ बेलना क्या होता है? मानू को इस काविश के दौरान पता चला था, जो इसने शाम इस रेस्टोरेंट जाने के लिए की थी जिसमें इसे बुलाया गया था। शाहबानों को ये बताते हुए इसे खुद पर शर्म आ रही थी कि सिर्फ फुरकान मामू के यहाँ एक फंक्शन अटेंड करना है, क्योंकि ये सरासर झूठ था। इससे पहले इसने कभी अपनी किसी दोस्त से गलत बयानी नहीं की थी। फुरकान मामू को फ़ोन करके गाड़ी और ड्राइवर मंगवाना भी इसे इतना ही मुश्किल लग रहा था। वो इनके घर से इन्हें तकरीबन नाराज़ करके निकली थी। अब इन्हीं की गाड़ी और ड्राइवर मांगना इसे अजीब सा लग रहा था, मगर उस शहर में अजनबी थी, इसे यहाँ के रास्तों से वाकफियत नहीं थी। शाहबानों के साथ जाना नामुमकिन था, सो इसे शर्मिंदगी और मुश्किल दोनों ही झेलना पड़ी थी। और इसलिए इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो हकीकत में पापड़ बेलना किसे कहते हैं। पहले 6 माह गुजरने के बाद मुझे अचानक एक दिन ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ़ की किसी कब्र से बाहर निकल आई हूँ। नादिया ने टाइप किया, तुम्हें किसने कहा था कि तुम पढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट का इंतखाब करो? साद ने जवाब में लिखा, ये मेरी चॉइस नहीं थी। नादिया ने लिखा, मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहाँ से जब लेकर गई थी, इस वक्त ऐसा लगता था जैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं के कदमों में है। ये अल्फाज लिखते हुए साद के दिल में तलखी थी। मुझे इनके कहे अल्फाज अभी तक याद हैं। अजीब सी बात है, तुम डैडी से इतने इख्तलाफ के बावजूद इनसे नफरत का इजहार करने वाले के सख्त खिलाफ हो जाते हो। नादिया का जवाब चुपता हुआ था, हाँ ये सच है। साद ने इतराफ़ किया, इख्तलाफ और नफ़रत के दरमियान एक वसी खलीज हाइल है। इसको अबूर करने के लिए वजूहात का सहारा लेना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। साद ने लिखा, तुम वो सहारा ढूंढने की कोशिश नहीं करते, वरना अब तक अबूर कर चुके होते। नादिया ने जवाब दिया, तुम मौसम की बात कर रही थी। साद ने बात बदली, हाँ मौसम 6 माह के बाद बदला है और अब हर तरफ सब्ज़ा नज़र आने लगा है। इससे पहले तो सिर्फ अंधेरा था और रात थी। चलो अब एंजॉय करो, साद ने कहा। जब मैं यहाँ शुरू में आई थी, इस वक्त हर चीज़ मुंजमद थी। अपनी आमद के अगले रोज़ जब मैं कॉलेज जाने के लिए बाहर निकली, तो मेरे साइकिल से मकड़ी और इसका जाला अभी मुंजमद हो चुका था। नादिया ने लिखा, तुमने इसको महफूज कर लेना था। इसने कौन सा पिघल कर फिर से मकड़ी और इसका जाला बन जाना था। साद अपनी लिखी हुई बात पर खुद ही मुस्कुराया। तुम सुनाओ, क्या मसरूफियत है आजकल? डैडी की कौन सी कंसर्न की देखभाल कर रहे हो इन दिनों? अब के नादिया ने बात बदली, आजकल रावी चैन लिख रहा है गर्मियों की आमद आमद पर। झींगर खा पी और गा बजा रहे हैं। ये तो सर्दियाँ आने पर इसे पता चलेगा कि सर्दियों में कैसे खाया पिया और गाया बजाया जाता है। साथ ने मुबहम सी बात लिखी, सर्दियों में चूंटा कहीं झींगा को ये कह कर ना भगा दे कि जाओ सर्दियों में भी गाओ बजाओ, नाचो नचाओ। नादिया मुस्कुराई, नहीं, चिमटा ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है कि झींगर को सर्दियों में भी ये सब कुछ करके जिंदा रहना आता है। साद ने जवाब दिया, अगली बार स्काइप पर आना। नादिया ने लिख कहा, हाँ ज़रूर, मुझे मैसेज कर देना, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम अपनी तस्वीरें भी भिजवाओ। साहब ने लिखा, चलो देखते हैं। नादिया ने ऑफलाइन होने से पहले कहा, इसकी क्लास शुरू होने वाली थी। क्या हम जैसे अपनी माँ और माँ बापों से बिछड़े बच्चे एक नेचुरल लाइफ गुजार सकते हैं? नादिया ने अपनी क्लास की तरफ जाते हुए सोचा।
ہماری مائیں اور باپ جنہیں عرصے تک خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے رک کر پودوں کے پتوں میں سبز رنگ کے دو مختلف شیڈ پر کچھ دن غور کیا، اور خون منجمد کرنے والی سردی کی حکومت کچھ عرصے کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں ماں نور، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ اس ریسٹورانٹ میں بیکار بیٹھے انتظار کرنے کے بعد ماں نور کے کان میں یہ جملہ پڑا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے مخاطب کو دیکھا۔ بلیک جینز اور سفید ٹینس شرٹ میں ملبوس یہ وہ لڑکا تھا جو تصویری نمائش کے دن اس کے پاس چارکول اسکیچ کی منہ مانگی قیمت دے رہا تھا۔ نہ تو یہ بندر والا ہے نہ ہی سائیں، اس کے دل نے فوراً فیصلہ دیا اور ایک بار پھر سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا۔ میں سعد سلطان ہوں ماں نور، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ ایسے اتفاقات جو کوئی تیسرا سنے تو سنتے ہی مسترد کر دے، کیونکہ ایسے ماورائی اتفاقات حقیقی زندگی میں نہیں ہوتے۔ ماں نور ساکت بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی۔ ماں نور نے اپنی پلکیں تیزی سے جھپکیں، اس لیے میں نے سوچا ہم دونوں ہی اس ماورائی اتفاق کو ڈسکس کر لیں، بجائے دوسروں کے سامنے شور مچانے اور اپنی ہنسی اڑانے کے۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ ماں نور نے سر ہلایا۔ تم نے فون پر کہا تھا بندر کے تماشے والے سے لے کر کنسرٹ سنگر تک سب کہانی سناؤ گے، کیونکہ تم ہی تو جانتے ہو، مگر تم تو مزید پہلیاں بجھوا رہے ہو۔ نہیں، میں پہیلیاں نہیں بجھوا رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ویٹر کی جانب متوجہ ہوا جو اس سے آرڈر لینے آیا تھا۔ کیا لوگی تم؟ اس نے مانور سے اتنے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ مانور کے ذہن میں کئی قسم کے سوال آ جا رہے تھے، اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں تو کہاں سے شروع کروں؟ اس نے خود ہی آرڈر دیا اور مانور کی طرف متوجہ ہوا۔ بندر کا تماشا، الفاظ مانور کی زبان سے پھسلے۔ ہاں، وہ بتانا شروع ہوا۔ وہ ایک اوپن ایریا ریسٹوران تھا، ان کے ارد گرد کئی لوگ وہاں آئے اور آ کر چلے گئے۔ شام ملگجے اندھیرے میں تبدیل ہوئی اور ملگجے اندھیرے پر رات کی تاریکی کے سائے نے ڈیرے ڈال دیے۔ جا بجا برقی قمقمے روشن ہوئے اور فضا میں خنکی بڑھتی چلی گئی، مگر ماہ نور، بندر کے تماشے والے شخص، منگو کے میلے کے سائیں، سعید پور فیسٹیول کے کمہار اور میوزیکل نائٹ کے سنگر کے قصے میں اتنی مگن ہوئی کہ اسے بدلتی ساعتوں کے ساتھ ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اور سعد سلطان خاموش ہوا تو جیسے حال کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور ارد گرد دیکھا۔ کیا وقت ہو گیا؟ اس نے اپنے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے اور اسے یہاں آئے 4.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کا فون سائلنٹ پر تھا اور اسے ممی کے علاوہ شاہ بانو کی بھی 3-4 کالز آ چکی تھیں۔ بہت دیر ہو گئی، مہنور نے بے اختیار کہا۔ کچھ خاص دیر نہیں ہوئی، وہ بولا، اور پھر اس نے مہنور کی طرف دیکھا۔ ایک چھلاوے، ایک بہروپیے، ایک ساحر کی کہانی سننے کے بعد تم میرے لیے دل میں کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ مانو نے ایک بار پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبانے کے بعد کہا، مگر تم تو عینی گواہ ہو اس سب کی۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ مانو نے سر ہلایا۔ میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتی۔ ایک بات پوچھوں مہنور؟ اس نے مانو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مانو نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب جان جانے کے بعد تم میرے لیے دل میں کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ایک ہلکا سا اضطراب محسوس کیا جا سکتا تھا۔ حیرت، غصہ، ناراضی، نفرت۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مانور نے سر ہلایا۔ مگر یقینی طور پر یہ نفرت نہیں ہے۔ اوہ، وہ پیچھے ہوتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر سیدھا ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مہنور کی بات سن کر بہت پرسکون ہو گیا ہو۔ میں خود بھی اس اتفاق پر کنفیوز ہوں کہ تم ہی ہر بار ہر جگہ تم ہی کیوں موجود ہوتی ہو، اس نے کہا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مانو نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک نارمل سی زندگی گزارتی عام سی لڑکی ہوں، ایک اور رائے اتفاق کا حصہ بھی کیسے بن گئی؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہاری اسکیچنگ
بہت اچھی ہے، سعد نے کہا۔ تم اس کو اپنا پروفیشن بنا سکتی ہو۔ تعریف کا شکریہ، مانور نے اپنے بیگ کے سٹریپ سیدھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک بات اور پوچھوں مانور، اس نے مانور کے اٹھنے کے ارادے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مانور نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بندر کا تماشا ہی سیکھنا تھا نا؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بس بندر والے کو تمہارے چچا نے گندم کی بوری اور 500 روپے دے کر خاص طور سے بلایا تھا، اس سے کیوں نہیں سیکھا؟ مانو نے سوال نے خاصا گڑبڑا دیا تھا۔ پھر بابے منگو کے میلے پر تم کسی بندر کے تماشے والے کی تلاش میں گئی تھی یا ویسے ہی میلہ دیکھنے کا شوق تھا؟ مانو نے جواب دینے کے بجائے اپنے سیل فون کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ تمہیں بابے منگو کے میلے میں کوئی بندر کے تماشے والا قابل اعتنا نہیں لگا، مگر ایک سائیں کی آواز نے تمہیں اٹریکٹ کر لیا، اتنا کہ تم اس سائیں سے بات کرنے کے لیے سارا دن اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ مانور نے ٹیبل پر رکھے گلاس میں سے کچھ دیر پہلے چھوڑا ہوا ڈرنک کا آخری گھونٹ غیر ارادی طور پر پیا۔ سید پور میلے میں نہ بندر کے تماشے والا تھا، نہ ہی کوئی سائیں، ایک عام سا کمہار جو برتن گھڑنے کے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ تمہیں بری طرح چونکا گیا، جبکہ اس وقت اس کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود تھے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس دھوتی کرتا پہنے کمہار کے اندر کوئی اور شخص چھپا ہے۔ مانو نے اپنے بیگ میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہی جو شاید اسے موجود ہی نہیں تھی، اور پھر ایک عام سا لڑکا تم سے تمہارے اسکیچ کی قیمت پوچھتا ہے، ایک ایسا اسکیچ جسے تم بیچنا ہی نہیں چاہتی، تم اسے فروخت کرنے کی حامی بھر لیتی ہو۔ مانور کا ہاتھ لگنے سے ٹیبل پر رکھا گلاس گر گیا۔ فائنلی تم ایک نو آموز سنگر جو ایک آؤٹ آف کنٹرول کراؤڈ میں کچھ گا کر سنانے کی کوشش میں مصروف ہے کو دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف لپکتی ہو اور بھرے مجمع میں اس کا بازو پکڑ کر چلاتی ہو، اس سے پوچھتی ہو وہ کون ہے۔ مانور نے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا اور اپنے بالوں کی اڑتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی بے اختیاری کیوں لگی مانور؟ خود سے پوچھا ہے کبھی؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس سوال کے جواب کی تلاش ہی تو مجھے یہاں تک لائی ہے آج، مانو نے دھیان اس کی طرف سے واپس پھیر کر کہا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو ایک سے دوسری دفعہ دیکھیں، اس کے ایک ہی حلیے میں تو پہچان نہیں پاتے، اس نے کہا۔ پھر تم کو اتنے مختلف حلیوں اور مقامات والے لوگوں نے کیوں بار بار چونکایا؟ مجھے نہیں پتا، مانور نے الجھ کر کہا۔ پتہ کرو مانور، وہ مسکرایا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں اب چلوں گی، بہت دیر ہو گئی۔ مانور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میرا خیال ہے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے بولا۔ کتنی دیر مزید ٹھہرو گی اسلام آباد میں؟ مجھے پہیلیوں کی طرح، جلیبی کی طرح، بلدار چھلاووں کی طرح، حاضر غائب اور بہروپیوں کی طرح نئے سوانگ بھرنے والے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مانو نے پارکنگ لاٹ کے قریب پہنچ کر اس کے سوال کا جواب دیا۔ اوہ ریئلی؟ وہ مسکرایا۔ اور پھر بھی تم اپنے ذہن پر اٹھتے سوالوں کے جواب لینے آج یہاں آ گئی؟ مانو نے خفگی سے سر جھٹکا۔ میں نے بڑے اچھے الفاظ میں معذرت تو کر لی، اب ایک ایسی بلا ارادہ غلطی پر معاف کرنے کا اختیار تو صرف تمہارے پاس ہے، وہ بولا۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس سلسلے میں شیور ہوں کہ تم ایک اچھی دوست بن سکتی ہو۔ میں تمہیں فوک سانگز کے ناقابل یقین کلیکشن سے متعارف کروا سکتا ہوں، بندر کا تماشا کرنے کے لیے بنیادی ٹپس دے سکتا ہوں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مجھے یقین ہے تمہیں دلچسپی محسوس ہوگی، لیکن پھر بھی چوائس تو بہرحال تمہاری ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے پہلے بولا۔ مانو برقی روشنیوں کے سائے میں اسے خود سے تیسرے نمبر کے فاصلے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھتے دیکھتی رہی۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گاڑی میں لگے طاقتور سپیکر بج اٹھے۔ وہ دوسرے ہی لمحے شاید آواز کو مدھم کر دیا گیا تھا، اس کی گاڑی بیک ہوئی اور دائیں طرف مڑ کر سیدھے راستے پر رواں ہو گئی۔